یعنی بہت کم میں نے زندگی میں کسی کو بددعا دی ہے۔ کس طرح مائیں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں ملبے کے اندر، بچے اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یعنی آپ سمجھے کہ عرب ممالک کو نہیں پتا کہ ہم لوگ یہاں پہ کس طرح سے فیل کر رہے ہیں یا ان کی سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سعودی عربیہ کو لے لیں، $500 بلین کا نیوم سٹی بنا رہی ہیں، اربوں ڈالر کا یو اے ای جو ہے وہ اسپیس مشنز کر رہا ہے۔ ایسی ایپلیکیشنز نہیں کریٹ کر رہے جو پوری امت مسلمہ کو یکجا کر سکے۔ اور آج جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، یہ میں السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج میرے پاس غزہ اور فلسطین کی بڑی خبریں ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ پہلے ان کا میں کیا آپ کو بتاؤں، میں آپ لوگوں کو اپنی اوقات تو بتا دوں کہ جو میری اوقات ہے یا آپ کی اوقات ہے یا ہمارے حکومتوں کی اوقات ہے، میں وہ تو آپ کو پہلے بتا دوں۔ اور تمام مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ اور یعنی مجھے صبح کو 10 ساڑھے 10 بجے میرے پروڈیوسر نے میسج بھیجا، اس نے مجھے میسج بھیجا کہ جی اب آپ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، بلکہ ٹک ٹاک پہ بھی آپ کوئی فلسطین کی حمایت میں یا حماس کا ذکر نہیں کر سکتے، وہ سٹرائک پڑ جائے گی اور وہ ہماری ویڈیو بھی اڑا دیں گے اور ہمیں چینل کو بھی روک دیں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے ڈاکٹر اسرار کے چینل کو روکا تھا، ڈاکٹر اسرار کے نام پہ چینل چلتا تھا، اور جب اس میں بہت زیادہ سٹوریاں آئیں فلسطین کی اور یعنی دجال کی اور ان لوگوں کی، اور تو وہ انہوں نے اس چینل کو بلاک کر دیا۔ حالانکہ وہ چینل مونیٹائز بھی نہیں تھا، نہ وہ کرواتے تھے۔ ڈاکٹر اسرار کے گھر والے جو تھے اور ان کی جو آپ سمجھے تنظیم والے لوگ ہیں، وہ اس بات پہ بڑے کلیئر ہے کہ ان سے آپ کوئی بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کی ٹیپ لے لیں، کیسٹ لے لیں چلانے کے لیے، وہ آپ سے معاوضہ نہیں لیں گے، لیکن صرف ایک شرط آپ کے ساتھ رکھیں گے کہ اس پہ آپ بھی آگے معاوضہ نہیں لیں گے، اور یعنی کسی قسم کا آپ کوئی وہ کمرشل کام نہیں ہے، یہ دینی کام ہے۔ تو انہوں نے اس کو بھی بند کر دیا کیونکہ برداشت نہیں تھا کہ اس میں فلسطین کے فتح ہونے کی بات ہو یا اسرائیل کے فتح ہونے کی بات ہو یا یروشلم کی بات ہو۔ تو آج مجھے غصہ اس بات کا آیا اور مجھے اپنی بے بسی کا یہ احساس ہو رہا تھا۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اٹھ کر، یعنی بہت کم میں نے زندگی میں کسی کو بددعا دی ہے، بہت کم، لیکن آج جب میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ کس طرح مائیں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں ملبے کے اندر، بچے اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں جو اپنے پیاروں کو ان کی لاشوں کے اوپر بیٹھ کے روئی جا رہی ہیں۔ تو شاید ہم لوگ اس پہ بہت کچھ کر سکتے تھے جو ہم نے نہیں کیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 8 مہینے ہوئے تھے تحریک انصاف کی حکومت کو آئے ہوئے، اور آج جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، یہ میں قطع نظر اس کے کہ تحریک انصاف ہے یا پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا کوئی آرمی ڈکٹیٹرشپ ہے، میں سب کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، جو سارے ایک طرح سوچتے ہیں ایک لیول پہ آ کے، اور کیونکہ سارے عقل مند ہو جاتے ہیں نا وہاں پہ پہنچ کے، جب آپ وزیر اعظم بنتے ہیں یا آپ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں تو آپ پھر لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کتنے عقل مند ہیں اور آپ کتنے ذہین ہیں، اور آپ جیسا تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، تو پھر آپ اسی زوم میں ہوتے ہیں۔ مجھے بہرحال زوم یہ تھا کہ میں عمران خان تک پہنچ سکتا ہوں اور عمران خان کو میں سمجھا سکتا ہوں اور میں کنونس کر سکتا ہوں، کیونکہ اس میں نے بہت باتوں پہ کنونس کیا ہوا۔ تو میں اپنے ساتھ ایک لاہور کی ایک ٹیم لے کے گیا، اور یہ دونوں بھائی تھے، ہیں الحمدللہ ابھی بھی ہمارے دوست ہیں، اقبال صاحب بھی اور باقر صاحب بھی، اور ان دونوں نے پورا ایک فیس بک کا پروٹوٹائپ بنایا ہوا تھا، اور وہ چل رہا تھا اس پہ اس وقت بھی جب وہ ڈومیسٹک اپنے گھر کے اندر سے اس کو کر رہے تھے، یعنی بالکل لمیٹڈ اس میں، تو 4 ملین اس کے سبسکرائبر تھے اس وقت بھی۔ اور یہ فیس بک سے بھی بہت ایڈوانس کی ایک انہوں نے اپلیکیشن بنائی تھی جو تھی فیس بک، لیکن اور ایڈوانس تھی کہ آپ اپنا بھی اس میں فیس بک الگ بنا سکتے ہیں، کوئی اپنا بنا سکتا ہے، اپنے چینلز آپ بنا سکتے ہیں، اپنے ویڈیو چینلز بنا سکتے ہیں، اپنے ٹی وی چینلز بنا سکتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھیں کہ اس وقت اگر وہ 23 کروڑ چینل الگ الگ ہوتے، اور جس کو جو کنٹینٹ چاہیے ہوتا وہ دیتا، وہ اس کو چلا رہے تھے سوشیو آن کے نام سے، یہ اس کا نام تھا، ابھی بھی ہے۔ اب میں عمران کے پاس لے کے گیا اور میں نے کہا عمران یہ جو ہے نا ایک سٹیج آئے گی کہ مسلمانوں کو بڑی پرابلم ہوگی، تو ہمارا اپنا فیس بک ہونا چاہیے، ہمارا اپنا یوٹیوب ہونا چاہیے، ہمارا اپنا ٹک ٹاک ہونا چاہیے، ہمارا اپنا واٹس ایپ ہونا چاہیے۔ وہ یہ کیسے بنے گا، یہ تو بڑی مشکل کام ہے۔ بھئی یہ بنا، بھئی آپ کو پریزنٹیشن دے دیا، اب اس کو دکھائی دو، یہ مجھے تو خیر سمجھ نہیں ہے اس کی
मिनिस्ट्री को दे दें प्रेजेंटेशन, मिनिस्ट्री को भी दे देंगे, लेकिन व्हाट्सएप कैसे बन सकता है लुकमान? मैंने कहा हमने करा सच के लिए व्हाट्सएप बनाया। करा सच जो हमारा प्रोग्राम था उस वक्त, अभी भी हमने करा सच के नाम से व्हाट्सएप बनाया और उस पे यानी वैसे ही अपने दोस्तों को हमने फॉरवर्ड किया तो 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उसके आ गए थे और वो चल रहा था और बड़ी यानी उसमें अब हमें प्रॉब्लम क्या हुई, हमने क्यों उसको बंद किया? हमने इसलिए बंद किया कि आप जितना भी आप सर्वर है, आपको हायर करना है। हम तो अमेज़न से ले रहे थे ना, हम खुद तो आपको 20-20 लाख रुपए के, 40-40 लाख रुपए के सर्वर बना के हम रख नहीं सकते थे कि वो 24 घंटे चलते रहें। जो आप जितने मैसेज भेजते हैं वो उसके ऊपर आते हैं, जितनी आप फाइलें भेजते हैं वो उसके ऊपर आती हैं, वीडियोज़ वगैरह हर चीज़ आती है। तो अब अमेज़न का किराया पड़ता था। पहले महीने 2 लाख पड़ रहा था, ज़्यादा हो गया, फिर 4 लाख हो गया, फिर इसे हमने कहा बस बंद कर दो। क्योंकि उसकी हमें मॉनेटरी एप्लीकेशन कोई नहीं थी, हम उससे पैसे नहीं बना सकते थे, उसका खर्चा नहीं पूरा हो सकता था। तो मैंने इमरान को बताया कि ये इतना आसान है बनाना, गवर्नमेंट के लिए तो कोई इशू ही नहीं है, तो गवर्नमेंट करना चाहती है उसको। और तमाम कम्युनिकेशन जो है वो वैसे भी आपके पास होगा, आपकी सिक्योरिटी के लिए बड़ा ज़रूरी है। और अब बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो गूगल के ऊपर आप जाएँ तो आपको बनी हुई एप्लीकेशन जो हैं वो दर्जनों में क्या सैकड़ों में मिल जाती हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, नई-नई फिरदौस आशिक अवान साहिबा आई हुई थी, तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा असिस्टेंट थी, तो उनको टास्क दिया कि पूरी मिनिस्ट्री को बुलाया जाए, पीआईडी को बुलाया जाए और उन सब के आगे ये प्रेजेंटेशन ली जाए कि इसमें कोई निकाले ना ग्रे एरिया कि इसमें क्या गलत है, ये क्यों नहीं चल सकता। सो बाकायदा को 25 से 30 लोग आए मिनिस्ट्री के, फिरदौस साहिबा भी बैठी हुई और मेरे वो दोस्त आए, उन्होंने आके उसको प्रेजेंटेशन दी उन्होंने बात पे। और आप यकीन करें कि उन 25 लोगों में से कोई एक शख्स नहीं था, मैं आपको हाशा लिल्लाह बता रहा हूँ, कि जिसने एक सवाल किया हो कि ये कैसे होगा या ये कैसे नहीं होगा, क्योंकि उनको पता ही कुछ नहीं था। उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि आईटी किस स्टेज पे पहुंच चुकी है। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के भी लोग थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी लोग थे। तो मैंने इमरान को बताया कि हर साल तकरीबन $1 बिलियन जो है पाकिस्तान से बाहर जा रहा है सोशल मीडिया की मद में, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो और चीज़ें हों। तो मेरा मजाक उड़ाना शुरू हो गए सारे। वहाँ पे ये वो भौंकने वाला कुत्ता भी बैठा होता, 2 टांगों वाला डब्बू, दूसरा भी था, शिबली फराज भी था। 1 बिलियन, एक वो पढ़ो 1 बिलियन पढ़ लो, वो खिड़की से निकल गया 1 बिलियन, उधर से निकल गया। तो क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं था इनको। अब फिर यानी आप ये सोचें कि इतना मुझे मैंने बड़ी कोशिश की, कई दिन मैं कोशिश करता रहा कि मुझे इमरान ने कहा चलेगा कैसे? मैंने कहा यार तुमने सिर्फ एक दफ़ा हफ्ते में इसके ऊपर मैसेज देना, जो तुम ट्विटर के ऊपर देते हो, किसी और के ऊपर देते हो। तुम्हारे लाखों अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, फॉलोअर्स हैं, वो करोड़ों हैं, वो आ जाएंगे एकदम से ऊपर। और जब 2 करोड़ लोग एक एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आएंगे और लोग आएंगे और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है ना अरबी ज़ुबान में कर लेंगे, इसको हम और लैंग्वेजेस में भी कर लेंगे। अभी हमारा मैसेज नहीं पहुंच रहा बाहर कहीं। अगर मैं उर्दू में प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं आपको फ़लस्तीन का हाल बता रहा हूँ, तो जितना मर्जी मैं उनको बुरा कहूँ कि पूरे मगरब को इस बात की परवाह नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ना उनको मेरी ज़ुबान समझ आ रही है, ना उनको मेरी बात समझ आ रही है, ना उनके पास इतना वक्त है कि वो समझें और इसकी ट्रांसक्रिप्शन करवाएं या इसको ट्रांसलेट करवाएं। स्वाए मुतल्लिका एम्बेसी शायद करा लेती हूँ और वो कहीं ना कहीं बैठ जाता हो। हमारी अपनी आवाम को नहीं पता चलता, यानी आप समझे कि अरब ममालिक को नहीं पता कि हम लोग यहाँ पे किस तरह से फील कर रहे हैं या उनकी सपोर्ट करना चाह रहे हैं। उनको अगर मैसेज देना हो हमें, तो वो मैसेज नहीं हमें दे सकते। तो आप इसको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, मुख्तलिफ एप्लीकेशन आप इसको कर सकते थे। और वो 5 साल पहले अगर चीज़ हुई होती और आज होती, और मुझे को कहता कि फेसबुक या ट्विटर पे या टिकटॉक पे इन चीज़ों पे आप ये अब इसराइल की हिमायत में करना है, आपने उसके खिलाफ नहीं करना, तो मैं उसको कहता लानती है, दफ़ा हो जाइए आपसे। हम मुस्लिम ब्लॉक है, हमने खुद किया हुआ और लेकिन नहीं समझ आया। और आपको हिरस की बात बताऊं, एक तो समझ है ना, और एक हिरस क्या है कि मुझे एक दिन इमरान खान का फ़ोन आया, मुझे उसने बुलाया कि यार तुम इस्लामाबाद आ जाओ जल्दी से। तो मैं कहा अच्छा, मैं चला गया अगले दिन। तो मुझे उसने कहा भाई वो मुझे मुहातिर ने और उर्दुगान ने कहा है और मैंने कमिट कर लिया उनको कि हमने अपना टीवी चैनल बनाना है, तो 3 मुल्कों का, जिसमें कंटेंट जो है वो उर्दुगान ने देना है।
تو ہماری ذمہ داری لگی ہے کہ ہم نے چینل کھڑا کرنا، اور اس نے اناؤنس بھی کر دیا، اس نے اسپیچ کی اور اس نے کہا ہم ایک اسلامک چینل بنا رہے ہیں اور اس میں اسلامک کلچر ہوگا، اور جیسا یہ پتہ نہیں ارتگل کیا وہ سیریل تھا، اس طرح کے سیریل ہوں گے ٹرکی کے، اور ملیشیا بھی دے گا اس میں. مجھے اس نے کہا کہ یو ہیو دی ایکسپرٹیز یہ چینل بنانے کے لیے، تو اس کو کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 سال میں بن جائے گا. تو میں نے کہا نہیں، چینل ہم نے تو صرف بنانا ہی ہے نا، تو یہ تو 24 گھنٹے میں بن جائے گا. انہوں نے کہا وہ کیسے 24 گھنٹے میں کیسے بن جائے گا لقمان؟ تو میں نے کہا کہ پی ٹی وی کے 5 چینل ہیں، ایک پی ٹی وی گلوبل لے لو، پی ٹی وی ورلڈ لے لو، کوئی لے لو، اس کا لوگو بدلو، نام بدلو، کہہ دو ہم نے چینل بنا دیا. وہ تو بیم تو جا رہی ہے پوری دنیا میں، وہ کون سا کو دیکھ رہا ہے دنیا میں؟ تم اس کا نام رکھ دو TIC دی اسلامک چینل، اور اس کے گرافکس وغیرہ بنوا لیتے ہیں، لوگو بنوا لیتے ہیں، اس کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن شروع کر دیتے ہیں 24 گھنٹے میں. 24 گھنٹے میں نہیں ہوگا تو 2 ہفتے میں ہو جائے گا. کانٹینٹ تو ٹرکی نے دینا ہے اور کانٹینٹ تو ملیشیا نے دینا ہے، تو وہ تو ان کی ذمہ داری ہے. تو نہیں ہمیں ڈب کرنا ہوگا. میں کہا ڈبنگ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یہ تو پی ٹی وی میں ساری فیسلٹی ہے اور وہاں پہ بہت ہو جائے گا. تو ایک اسٹوڈیو بنا دیں گے اور وہ 10 لاکھ روپے کا 20 لاکھ روپے کا ایک لگ جائے گا. بہت زیادہ میں اس اسٹیٹ آف دی آرٹ کی بات کر رہا ہوں کہ 20 لاکھ کا لگ جائے گا، اور وہ ایکوپمنٹ اور اس میں بن جائے گا. ڈبنگ بھی ہوتی رہے گی، اور ڈبنگ آرٹسٹ تو پاکستان بے انتہا ہے. ہر ریڈیو کا آرٹسٹ جو ہے ڈبنگ آرٹسٹ ہے، تھیٹر کا آرٹسٹ ڈبنگ آرٹسٹ ہے، اور ویسے بھی ہیں پروفیشنل. نہیں کیا. بعد میں مجھے پتا چلا، مجھے بڑا سمجھانے کی کوشش کی کچھ لوگوں نے. اب میں ان کا کیا نام لوں؟ کچھ ان میں سے زندہ ہیں، کچھ فوت بھی ہو گئے بیچارے. مجھے نعیم الحق مرحوم نے مجھے بہرحال ایک بات کی، اس نے کہا پارٹنر یہاں پہ تو ہر ایک کی تم پہ پیر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو باہر سے آتا ہے تو پرائم منسٹر کو مل کر چلا جاتا ہے. ایک تو ویسے ساروں کو اس بات پہ گرمی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یار اب یہ 4-5 بلین اگر اس میں لگ جاتا ہے، پہلے زمین خریدی جائے گی، پھر بلڈنگ بنے گی، پھر اس میں اکوپمنٹ آئے گا، 1.5-2 بلین کا کاروائی ہوگی، تو کتنے لوگوں کے گھر چلیں گے؟ تو ان ساروں کے سر پہ بیٹھ گیا کہ تو نے کہا یہ پی ٹی وی کے اندر سے کر دو، اور پی ٹی وی کا ایک چینل جو ہے اس کو اس کا نام چینج کر دو. تو کھائیں گے کہاں سے لوگ؟ تو اس کو اپنے ری وزٹ کر اپنی اس کو جا کر پریزنٹیشن کو. تو میں کہا یار یہ میرے سے کام نہیں ہوتے. انہوں نے کہا ہوتے تو میرے سے بھی نہیں. وہ بھی ویسے اس معاملے میں بہت وہ شریف آدمی تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے، درجے بلند کرے. لے منہ پہ بات کرتا کہ میں نے تمہیں وہ بتایا کہ جو ساروں کے درمیان فیلنگ ہے، میرے کمرے میں بیٹھ کے سارے بات کر رہے ہوتے ہیں، کوس رہے ہوتے ہیں، تو میں وہ بتا رہا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر ٹولز ہمارے پاس ہوتے ہیں آج، تو ہمیں محنت کرنی پڑ رہی ہوتی، ہمیں جھوٹ بول بول کر، ہمیں غلط کیپشن دے دے کر اپنے ویڈیو چلا رہے ہوتے یوٹیوب کے اوپر. فیس بک پہ تو لگ ہی نہیں رہی، بائک کا دکا ہم کو لگا لیتے ہیں کیونکہ اس کی تو اور بھی اسٹرکٹ پالیسی ہے. اب ٹک ٹاک نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا. اور ٹک ٹاک کدھر کی آپ سمجھے اپلیکیشن ہے؟ چائنا کی. یعنی چائنا اسرائیل کے سامنے کھڑا ہے، چائنا فلسطین کی حمایت کر رہا ہے، لیکن چائنا جس کی اپنی اپلیکیشن ہے ٹک ٹاک وغیرہ جی، اس پہ آپ نے پرو فلسطین یا پرو حماس آپ نے کوئی کانٹینٹ نہیں لگانا. کیوں نہیں لگانا؟ کیونکہ ٹک ٹاک جو ہے وہ دنیا میں بین نہیں ہونا چاہتا، اس کے کمرشل انٹرسٹ ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو کبھی یہ بات سمجھ نہیں آئی. آپ سعودی عربیہ کو لے لیں، $500 بلین کا نیوم سٹی بنا رہے ہیں، اور اس میں ہر قسم کی چیز بنا رہے ہیں. اربوں ڈالر کا UAE جو ہے وہ اسپیس مشنز کر رہا ہے. قطر جو ہے وہ الجزیرہ بھی بنا رہا ہے حالانکہ، اور سب کچھ کر رہا ہے، اور فیفا ورلڈ کپ کرا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایسی اپلیکیشنز نہیں کریٹ کر رہے جو پوری امت مسلمہ کو یکجا کر سکے. اور جن کو موقع ملا عمران خان جیسے لوگوں کو کہ ہمارے ملک میں تو ٹیلنٹ ہے، مجھے تو نہیں آتا لیکن اور لوگ ہیں جن کو یہ کام آتا ہے اور بخوبی کر سکتے ہیں، ان کو ہم لوگ ضائع کر رہے ہیں. ان کو بھی مرنے دے رہے ہیں کہ نہ تمہیں کام دینا ہے، نہ تمہیں کام کرنے دینا ہے، تم بھی مرو. تم پڑھ لکھ کے کیوں آ گئے اس ملک میں؟ تمہیں یہ غلطی کیسے کی کہ تم تعلیم حاصل کر کے اس ملک میں ہی بیٹھے رہے ہو؟ تم باہر کہیں ایلون مسک کے ساتھ کام کر رہے ہوتے، یا تم مارک زکربرگ کے ساتھ کر رہے ہوتے، تو ہم تمہیں کھڑے ہو کے ملتے. تم سوٹ پہن کے آتے تو ہم تمہیں سلامیں کرتے. یہ ہمارا المیہ ہے. سوچے اس بات کو. مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ اس وقت انفارمیشن منسٹر ہیں، آپ کے لیے میرا اسپیشل میسج ہے، کیونکہ پرائم منسٹر تو بزی ہیں دوروں میں، ان کو تو شاید سمجھ نہ آئے. اگر آپ آج چاہتے ہیں، میں ودن 12 آورز 12 گھنٹے میں آپ کو پورا فیس بک کا آلٹرنیٹ جو ہے
وہ اس سے زیادہ ڈیٹیل میں، زیادہ بہتر، زیادہ سوشلی فنکشنل میں لاہور سے ایک ٹیم بھیجوں گا، وہ آپ کو پریزنٹیشن دے گی، آپ کی تسلی کرے گی، اور آپ پاکستان کا اپنا فیس بک لانچ کر سکتے ہیں، آپ اسلامک ورلڈ کا اپنا فیس بک لانچ کر سکتے ہیں، آپ اسلامک ورلڈ کا اپنا یوٹیوب لانچ کر سکتے ہیں. اتنی سمپل سی بات ہے. یعنی اگلے پیر کو آپ کا وزیر اعظم جب واپس آئیں چائنا سے تو اس کا افتتاح کریں اور آپ امت مسلمہ کو سوشلی اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کیا پتہ اللہ نے یہ عزت آپ کے نام رکھی ہو. سوچئے گا، نہ صرف پاکستانیوں کا یا پاکستانی کمپنیز کا، بلکہ امت مسلمہ کا فائدہ ہوگا جو فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں یا جو مائیں اس وقت بلک بلک کر رو رہی ہیں. کیا پتہ ان کے کوئی درد والی آواز نکل کر آپ کی اور ہماری فلاح کا باعث بن جائے. سوچے گا اس کو. اللہ حافظ.